حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں جو معجزات بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 بنتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ بغیر باپ کے اللہ جل شانہ نے آپ کو معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، اور قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 اور طرح سے مشابہت حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو ایک طویل عرصہ تک فرشتوں کے ساتھ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور دوسری مناسبت، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اوپر جنت سے نیچے زمین پر بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ قرب قیامت میں آسمانوں سے زمین پر نازل فرمائیں گے۔ تو اس طرح 2 مشابہتیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں ماں کے گود میں ہی کلام کیا، اور عموماً کوئی بھی ماں کی گود میں کلام نہیں کر سکتا۔ بچے کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی، قدرت نہیں ہوتی کہ وہ ماں کی گود میں کلام کر سکے۔ اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے واپس قوم کے پاس آئیں، سورہ مریم میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گود اٹھا کر کے حضرت مریم واپس آئیں، لوگوں نے کہا کہ مریم یہ ایک عجیب چیز لائی ہو۔ یا اختی ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں بدکار تھی اور نہ ہی تیرا باپ جو ہے وہ سرکش تھا، تو نے یہ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے، مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے باعث برکت بنا دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ میں نماز بھی ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں۔ آگے جا کے قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے کہ اس کی بات بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی افتراء اور جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ بچپن میں آپ کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی،
برکات بھی عطا فرمائیں۔ آپ کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہایت الطیر کہ یہ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ پرندہ بنائیں گے، پرندہ بنا کر کے اس میں پھونک مار فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بنا کر کے، پرندے کی مورت بنا کر کے اس میں پھونک ماروں گا، لیکن وہ اڑے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جو ہے وہ اڑے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ اڑے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا۔ نمبر 4 آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ مادر زاد نبینے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ جل شانہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس لوٹ آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، وگرنہ آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود مادر ذات نبینے کا سائنس کوئی علاج ایجاد نہیں کر پائی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ جیسے ہی مادر ذات یعنی پیدائشی نبینے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کو بینائی آ جاتی۔ نمبر 5 آپ برس کے مریض کے جسم پر، برس کہتے ہیں کہ جب انسان کو مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کی رنگت میں تبدیلی آتی ہے، کہیں پر جو ہے وہ سفید اور کہیں پر بلیک جو ہے وہ اصل رنگت رہتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ برس کے مریض پر جیسے ہی ہاتھ پھیرتے اللہ جل شانہ اس کو صحت عطا فرما دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے، کسی بھی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا قم باذن اللہ، حضرت سام قبر سے باہر نکل آئے اور ان کی شکل و شباہت جب دیکھی تو ان کی داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے۔ اپنے پوچھا کہ بال صبحوں کی سفیدی کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بالوں کی سفیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس طرح حضرت سام کہنے لگے کہ یہ موت کی شدت کی وجہ سے یہ سفیدی آئی۔ پوچھا گیا کیا واپس اس حالت میں جانا چاہو گے؟ کہ اگر موت کی سختی نہ ہو تو واپس اسی حالت میں جانا چاہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی کتنی سختی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی سختی سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چونکہ ایسا تھا، حکمت کا دورہ تھا، تو اللہ نے معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ حکیم ملا کر کے کتنا ہی دوائیاں ایجاد کر لیں وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان حکماء کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کہتے قم باذن اللہ تو مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ نبی کا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 7 فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں بتلا سکتا ہوں تم گھر سے کیا کھا کر کے آ رہے ہو اور گھر میں کیا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی گھر سے کھا کر کے آتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، بلکہ اس کو بتا دیتے تھے کہ تو فلاں چیز کھا کے آ رہا ہے اور گھر میں اتنا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ نمبر 8 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا جب قوم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عیسیٰ تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ تو قرآن میں آتا ہے انزل علینا مائدۃ من السماء،
اللہ کے حضور آپ نے دعا کی، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کی قوم کے لیے اللہ نے جو ہے وہ آسمانوں سے دسترخوان اتارا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے، ان کے حواریوں کے لیے دسترخوان اتارا، اس میں روٹی اور گوشت ہوا کرتا تھا، اس شرط پر نازل کیا کہ اس کے اندر نمبر 1 خیانت نہیں کرنی، نمبر 2 اس کو سٹور نہیں کرنا، بلکہ جتنا چاہیے اتنا کھا لینا ہے اور باقی دسترخوان چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح معجزاتی طور پر دسترخوان اوپر اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو اس قوم نے جو ہے وہ اس میں بھی خیانت کرنا شروع کر دی اور سٹور کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر یہ قوم اس وقت خیانت نہ کرتی اور سٹور نہ کرتی تو شاید آج اس امت کو فریج نہ رکھنے پڑتے، کھانا خراب ہی نہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی قوم کے لیے جو ہے وہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ اور نمبر 9 جو اہم ترین معجزہ ہے وہ آپ کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے، کہ اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، انی متوفی کا کہہ کے اللہ نے تسلی دی ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ فرما کر کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ انی متوفی کا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 10واں معجزہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں آپ نازل ہوں گے، قرب قیامت میں آپ کا نزول ہوگا، اس امت کے امتی بن کر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امتی بن کے آئیں گے، تمام انبیاء کی طرف سے ایک کفایہ ادا کرتے ہوئے، تمام انبیاء کی نمائندگی کی حیثیت سے، کیونکہ تمام انبیاء یہ دعا کرتے چلے گئے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا۔ اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ تمام انبیاء کی نمائندگی فرماتے ہوئے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کا وقت ہوگا، ملک شام کی جامعہ مسجد کے اندر حضرت امام مہدی جو ہے وہ نماز کی تیاری کے لیے مصلی پر آ چکے ہوں گے، اور ادھر تکبیر مکبر تکبیر کہنے کے لیے تیار ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 2 فرشتوں کے پروں پر اس طرح ٹیک لگائے جو ہے ان کا نزول ہوگا مشرقی مینارے کے اوپر۔ امام مہدی دیکھیں گے، رک جائیں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی مصلی پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، مقتدی بن جائیں گے، امام مہدی امام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے خوبصورت لمحات ہوں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام تمہاری امت میں سے ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے آئیں گے، اور آنے دوسرے لوگوں کے لیے امت کے لیے یہ سبق دیں گے کہ عیسیٰ امتی بن کے آیا ہے، بحیثیت نبی کے نہیں آیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا قادیانی کہ اگر اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی تو نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا لیکن بحیثیت نبی کے نہیں بلکہ بحیثیت